اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فقیر دلی کی جامع مسجد کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا۔ اس کو بھیک مانگتے ہوئے 10 سے 12 سال ہو چکے تھے۔ یہ مسجد کے باہر یہ آواز لگاتا کہ کوئی ہے جو مجھے 10 روپے اللہ کے نام پر دیتا جائے تو غریب اسے دعا دے گا۔ کچھ لوگوں کو رحم آتا تو اسے کچھ نہ کچھ دے کر چلے جاتے۔ ایک انگریز جس کا نام ولیم تھا، اس کو سیاحت کا بے حد شوق تھا۔ وہ سیاحتی مقامات پر جاتا رہتا تھا۔ وہ مذہباً عیسائی تھا اور اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ اس نے ایک بار فیصلہ کیا کہ کیوں نہ آج مسلمانوں کی مسجد کا معائنہ کیا جائے جس سے میرے علم میں اضافہ ہو سکے۔ وہ جامع مسجد دلی کے دروازے پر آ پہنچا۔ فقیر معمول کے مطابق بیٹا صدا لگا رہا تھا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے پوچھا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ترجمان نے بتایا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے 10 روپے دے جس سے میں اپنا گزارا کر پاؤں گا۔ انگریز نے ان کی بات سن کر انسنی کر دی اور سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا اور مسجد کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر کافی متاثر ہوا اور پھر سیر کے بعد مسجد سے باہر نکل آیا۔ دروازے پر وہی فقیر بیٹھا تھا جسے اس نے پہلے بیٹا دیکھا تھا۔ دوبارہ بھی بھکاری وہی لفظ کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی بندہ جو مجھے اللہ کے نام پر 10 روپے دے۔ انگریز نے $100 نکالے اور ترجمان سے کہا کہ یہ فقیر کو دو اور کہو کہ تمہارا رب تمہیں کیا دے گا، یہ میری طرف سے لو اور عیش کرو۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اس انگریز سے کہو کہ میں مانگ تو اپنے رب سے رہا تھا اور اس نے میری دعا ایک انگریز سے پوری کر دی۔ بے شک رزق کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے اور صرف وہی دینے والا ہے۔ یہ بات انگریز کے دل پر جا لگی۔ اب انگریز دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بات تو بیکاری کی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی مانگ تو جیسے پوری ہوئی ہے۔ مانگ تو یہ اپنے رب سے رہا تھا، پر میرے ذریعے سے اس کے رب نے اس کی مانگ پوری کر دی ہے۔ انگریز پھر وہاں سے چلا آیا۔ کچھ دن مسجدوں کا معائنہ کرنے کے بعد انگریز نے سوچا کہ کیوں نہ اب ریگستان کا چکر لگا کر سیر و تفریح کی جائے۔ انگریزوں کے اندر جستجو ویسی بھی کافی پائی جاتی ہے۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ مجھے ریگستان کا چکر لگانا ہے اور ہم وہاں پر رہ کر کچھ دن معائنہ کریں گے۔ جیسے ہی اگلی صبح انگریز نے ریگستان کا رخ کر لیا اور انگریز اپنے ترجمان کے ساتھ ریگستان پہنچ گیا۔ انگریز نے ریگستان کے اندر آ کر کیمپ لگا لیا۔ 1 سے 2 دن یہاں پر معائنہ کرنے کے بعد اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ یہ اپنے ساتھ 2 دن کا سامان لے کر آئے تھے۔ ان کے پاس اب پانی اور کھانے کا سامان ختم ہو رہا تھا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میرا دل واپس جانے کو نہیں چاہ رہا، میں یہاں پر کچھ دن اور رکنا چاہتا ہوں۔ تم شہر جا کر سامان لے آؤ کیونکہ ہمارے پاس آج تک کا سامان اور پانی بچا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کا ترجمان ریگستان سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ 3-4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اس کا ترجمان واپس نہیں آیا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک سے موسم کافی خراب ہونے لگ گیا۔ جب ریگستان کے اندر ریت کا طوفان آتا ہے تو انسان پوری طرح سے اس کے اندر دفن ہو سکتا ہے اور پتہ تک نہیں چلتا کہ انسان کہاں غائب ہو گیا۔ اب کچھ دیر میں اوپر سے گرد و غبار اٹھا اور اس نے پوری طرح سے انگریز کے کیمپ کو اکاڑ ڈالا۔ انگریز ریگستان کے اندر کھو گیا۔ اوپر سے طوفان کافی تیز ہو چکا تھا۔ 1 سے 2 گھنٹے بعد طوفان ختم ہو گیا۔ اب انگریز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں پر موجود ہے۔ یہ ریت کے اندر دب چکا تھا۔ اس نے کسی طرح خود کو ریت سے نکالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو چکا تھا۔ وہ روتا اور چیختا مگر کون ان کی مدد کو آتا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ نہیں اب ان کے ترجمان کو پتہ تھا کہ انگریز کہاں ہے۔ طوفان نے اتنی تباہی رکھی تھی کہ انگریز کو پوری طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا موت کے علاوہ اب کوئی اور سہارا نہیں بچا، کیونکہ اب اس کو شدید پیاس نے آ گھیرا تھا۔ اس کے پاس نہ تو پانی تھا اور نہ کوئی کھانے پینے کو۔ اب اسے صرف اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ کہتے ہیں جب انسان برے وقت میں پھنس جاتا ہے اور اسے کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب انگریز نے سوچا کہ میں نے جس وقت بیکاری کو پیسے دیے تھے اس بیکاری کی دعا قبول ہو گئی اور میں اس کو پیسے دینے کا ذریعہ بنا۔ دیکھتا ہوں کہ اس بیکاری کا رب مجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ انگریز اسی وقت پکارنے لگا کہ اے اس بیکاری کے رب، تو نے اس بیکاری کی سن لی تھی، اب میری بھی دعا سن لے۔ مجھے ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا۔ اب میری آخر سہارا تو ہے۔
مجھے اس دلدل سے نکال، اگر وہ بھکاری سچا تھا تو مجھے یہاں سے تو ضرور نکالے گا۔ اور پھر پوٹ پوٹ کر رونے لگا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسی ہی اس نے آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی۔ اس کا ترجمان اس کے سر پر کھڑا تھا اور اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی منہ میں پانی ڈال رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی منہ کے اندر پانی چلا گیا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ واقعی بھکاری کا رب سچا ہے، اور میں نے اسی رب سے مدد مانگی جب کہ میرے سر پر موت آ پہنچی اور مجھے اتنی پیاس لگی تھی، میں مزید زندہ نہیں رہ سکتا تھا، مگر اب اس نے مجھے بچا لیا۔ بے شک بھکاری کا رب وہی ہے جو سب کا رب ہے۔ پس اس انگریز نے اسلام قبول کر لیا اور راہ راست پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔